अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो इससे पहले कि मैं आज का रनडाउन आपको बताऊं, शुरू करते हैं जनाब पहली खबर से। जनाब इससे पहले कि मैं कोई भी खबर आपके साथ शेयर करूं, कोई पहली खबर शेयर करूं या दूसरी खबर शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको सबसे पहले शुरू करना चाहती हूँ खान साहब से कि खान साहब जो हैं वो एक ही बात की रट लगाए हुए हैं, और वो अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा दिन कभी आए पाकिस्तान के ऊपर कि वो बार बार ये बात करें कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ना है। और हैरत की बात यह है कि एक तरफ वो खुद ये बयान देते हैं, खुद वो बार बार ये बात करते हैं, आज मैं एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ उनके जो बाहर खड़े हुए तर्जुमान होते हैं, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो या चाहे वो बैरिस्टर गोहर हो या कोई भी हो, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, खान साहब तो वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान को बनाने की बात करते हैं। अब ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और ये मैंने नहीं बल्कि ये siyaasat.pk ने लगाया है, जो कि खुद खान साहब के हक में हमेशा ट्वीट्स करते हैं और हमेशा गलत खबरें लगा के खान साहब को डिफेंड करते हैं। अब ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। खान साहब फरमाते हैं कि सिर्फ सिपा सलार फौज नहीं, यानी सिर्फ सिपा सलार जो है वो फौज नहीं होता, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया। बार बार जनरल याहिया की मिसाल देना, और आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनरल याहिया मुजीबुर रहमान से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। ये खान साहब बार बार पाकिस्तान को कभी श्रीलंका बनाने पे तुले हुए हैं, और कभी वो बार बार ये कहते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान। क्या खान साहब इस बात को तस्लीम कर चुके हुए हैं कि वो शेख मुजीबुर रहमान है? ये मैं आपको इससे पहले भी बहुत बार सबूत दे चुकी हूँ। अब की बार ये फिर खान साहब का नया बयान आना किसी अचंभे की बात नहीं है, पहले भी हजारों लाखों बार मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। अब जरा श्रीलंका के ऊपर बात कर लेते हैं कि खान साहब जो हैं वो हमेशा जब बात करते हैं कोई ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं करते। जब बात करते हैं पाकिस्तान को दिवालिया करने की बात करते हैं, जब बात करते हैं पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, जब बात करते हैं पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बात करते हैं। ये जरा मुलाहिजा फरमाइए, स्क्रीन के ऊपर मैंने बकायदा तौर पे इसको रेड लाइन के साथ सर्कल कर दिया है ताकि आपको नजर आ जाए। ये जरा मुलाहिजा फरमाइए, पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे, ये इन्होंने कहा है जुलाई 2022 में। फिर इन्होंने कहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, ये इन्होंने कहा है जून 2022 में। पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, ये इन्होंने कहा है मई 2023 में। पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, ये इन्होंने कहा है मार्च 2024 में। जब इंडिया और इसराइल की 27 साल की इन्वेस्टमेंट को हमारे हाफिज साहब का एक ही डंडे के साथ खत्म कर देगा, तो ऑब्वियसली फिर ये बातें होंगी। और उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानियों की आंखें ना खुले, उनका ज़मीर इस बात की गवाही ना दे, तो हम क्या कह सकते हैं? ये स्क्रीन के ऊपर जरा देखिएगा, ट्रिब्यून ने इसको छापा है, श्रीलंका भी आपको नजर आ रहा है सर्कल किया हुआ, और ये 7 मई 2023 को खान साहब ने कहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। ये आपके सामने बिजनेस रिकॉर्डर का जो है वो आ रहा है, तराशा अखबार का, और ये जुलाई 13 को 2022 को भी खान साहब ने फिर पाकिस्तान के लिए श्रीलंका का वर्ड बोला है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये 20 जून को खान साहब ने 2022 में कहा है, और ये फिर आपके सामने अखबार का तराशा है, और इसके अंदर भी आप देखें खान साहब ने फिर से पाकिस्तान को कहा है। तो इसके बाद भी अगर किसी को कोई शकूक व शुबहात रह जाते हैं तो उसके ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताइए। ये मेरा जो एडिटर है ना, जो ये वीडियो आप जिसके तवज्जुद से देख रहे हैं, जो एडिट कर रहा है, वो मुझे कहता है कि बॉस आपको क्या जरूरत है, सोशल मीडिया के ऊपर तो सारी की सारी फैन फॉलोइंग ही पीटीआई की है, आप अचानक से आइए किसी दिन और आकर कहिए कि मेरा जमीर अब मुझे मलामत कर रहा है, मेरी आंखें खुल गई हैं, और आज के बाद मैं पीटीआई के हक में बात करूंगी, सिर्फ किस लिए कि मुझे व्यूज मिलेंगे। लेकिन क्या मेरा जमीर इस बात की गवाही देता है कि मैं गलत बात करूं? जमीर इस बात की गवाही नहीं देता, जिसकी वजह से मैं ये सब कुछ करती नहीं हूँ, और मैं कर सकती नहीं हूँ। और ये जितने भी फौजी भाई या उनकी फैमिलीज मुझे देख रही हैं, अगर देख रही हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आज तक आप लोगों ने जिस तरह से ट्रीट किया ना बाकी जमातों को, चाहे वो जरदारी साहब की पार्टी हो या नून लीग की जमात हो या कोई और पार्टी हो, उनके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे। ये जिनको बाहर से फंडिंग आ रही है, जिनकी 27 साल की इन्वेस्टमेंट है, उनको अगर आप छोड़ेंगे ना तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करेंगे, और आप अपने पैरों के ऊपर एक ऐसी कुल्हाड़ी मारेंगे जिस कुल्हाड़ी का जख्म कभी भी नहीं भरेगा। ये शेख मुजीबुर रहमान और ये श्रीलंका की बार बार मिसालें देना आपको साफ समझ में आ रहा है। उसके बावजूद अगर आप कोर कमांडर हाउस में बुलाते हैं पेशावर के अंदर, ये साहब आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, हमारे प्यारे ये कोर कमांडर पेशावर हैं, मैं आपको सल्यूट करती हूँ सर कि आपने इन लोगों को बुलाया और आपने इनको जो है इशाया दिया। माना क्या आप कहते हैं कि जी हमारी रिवायत है, हम इतने सालों से ही करते आ रहे हैं, क्या इस बार वो रिवायत बदल नहीं सकती थी?
کیا آپ نے کرونا کے ٹائم پیریڈ میں اپنی 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس کو منسوخ نہیں کیا تھا؟ اگر آپ یہ کر سکتے تھے تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے. آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا سر. آپ نے پاکستانی نیشن کو ایک عجیب خطرے میں ڈال دیا. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ نرمی برتی اور آپ نے ایک ٹیسٹر لگا کے دیکھا چلو کوئی بات نہیں کر کے دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت, تو پھر آپ نے دیکھا کہ اگلے دن خان صاحب نے کس طرح چھکے چھڑائے. میں یہ بات بھی جانتی ہوں کہ ایک طرف آف دی ریکارڈ, چلو جی میں بات کر لیتی ہوں, کہ ایک طرف تو خان صاحب جنرلز کے تھرو میسیجز بھیج رہے ہیں, ریٹائرڈ جنرلز کے تھرو, کہ اللہ دے واسطے مینوں این آر او دو, تو مینوں معاف کرو, تو مینوں فلانے ملک بھیج دو. اور دوسری طرف وہ جنرل عاصم منیر کا نام لے کر بدتمیزی کرتے ہیں, ہرزہ سرائی کرتے ہیں. اب میرا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ان جنرل سے پوچھنا چاہیے, ان ریٹائرڈ جنرلز کو پوچھنا چاہیے کہ بتائیں جی آپ تو گارنٹی لے رہے تھے اس شخص کی, اور اس شخص نے تو دوبارہ میرا نام لیا بیٹھ کے. آپ لوگ خان صاحب کو کیا موٹی عقل والا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. خان صاحب کو پتا ہے کہ مجھے فوج کے خلاف بیانیاں بنانے پر ہی ووٹ ملے ہیں. اب ایسے میں اندر سے وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ملے ہوئے, اندر سے پوری طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آپ این آر او دو, اور اوپر سے خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی میں تو ان کو معاف نہیں کروں گا, اور فلان نہیں کروں گا, اور ڈھینگ نہیں کروں گا. اور وہ علی محمد خان جیسی شخصیت نے بھی آج دھمکیاں دی ہیں باقاعدہ ریاست کو. انہوں نے کہا ہے کہ غلطی ہم سے نہیں ہوئی ہے, غلطی جن سے ہوئی ہے وہ تسلیم کریں. یعنی کہ 9 مئی کو تو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. 9 مئی سے مجھے یاد آیا کہ 20 لوگوں کو جذبہ خیر سگالی کے تحت جو ہے وہ فوج نے چھوڑا ہے. اچھا اب یہ 20 لوگ کون تھے؟ یہ 20 لوگ وہ تھے جو 9 مئی کے دن وہاں موجود تو تھے, لیکن ان میں سے کسی نے بھی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی, یا آگے بڑھ کے اس چیز میں, اس وائلنس کے اندر اس طرح سے شامل نہیں تھے. جذبہ خیر سگالی کی تحت اگر فوج نے ان کو چھوڑا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. وہ ہمارے پیارے متی اللہ جان انکل جو ہیں وہ جا پہنچے جناب اس شخص کے پاس جس کو ابھی تازہ تازہ رہا کیا گیا تھا, اور اس کا کلیم یہ ہے کہ وہ 9 مئی والے دن صرف سگنل کے اوپر کھڑا تھا اور غلط فہمی کی بنیاد پہ اس کو پکڑا گیا تھا. تو متی اللہ جان نے سوچا کہ میں مائک لے کے جاؤں گا, میں اس کے رونے والا میوزک لگا کے, ایموشنل میوزک لگا کے لوگوں کو دکھاؤں گا کہ دیکھو جی فوج کس طرح سے اینٹیں باندھ کے مارتی ہے. کیونکہ خان صاحب اس سے پہلے بھی بہت دفعہ یہ کہہ چکے ہیں نا کہ اینٹیں باندھ کے نازک اعضاء کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. تو متی اللہ جان انکل نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کوئی اس طرح کی فوٹیج مل جائے. مگر ہوا کیا, ان کے ارمانوں پہ تو پانی پھر گیا. آگے جب وہ گئے تو وہ شخص آگے کیا فرما رہا تھا, وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ مجھے تو پاک فوج نے پھولوں جیسے ہاتھوں پہ ہتھیلی کے اوپر پھول سے جاتے نا, پھولوں کی طرح انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا. متی اللہ جان صاحب کی امی مر گئی وہاں پہ, اس سے بھی زیادہ بڑھ کے, جب اس شخص نے کہا کہ مجھے تو کھانا بھی وہ ملتا تھا جو ان کے آفیسرز کی میس میں آتا تھا. پھر اس سے بھی زیادہ جب اس کے بچوں کو پوچھا کہ آپ لوگوں نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے, انہوں نے کہا جی ہم تو فوجی بنیں گے. پیچھے کیا بات رہ گئی, یہ ذرا کلپس دیکھیے. والے سے بھی کچھ نہیں تھا, وہ ایک روم تھا, بڑا ہال تھا, اس میں انہوں نے ہمارا انتظام اس طرح سے کیا تھا کہ ہمیں اس کے اندر ہی ہم فزیکلی اگر ایکٹیویٹی کرنا چاہیں تو وہاں کر سکتے تھے ایزیلی. اور جہاں تک کھانے پینے کا ہے تو اس سے بھی بڑے ہمیں حیرانی ہوئی کہ جو وہ وہاں پر میس میں پکتا تھا, جو آفیسر کو جو مینیو تھا وہی ہمارا مینیو تھا, اور بلکہ پہلے ہمیں کھلاتے تھے اور خود اس کے بعد وہ اپنا وہ ڈائننگ کرتے تھے. اس بات کا انہوں نے بہت خیال رکھا ہوا تھا. اسپیشلی آفیسر جو تھے وہ راؤنڈ کرتے تھے اور اس چیز کو ہم سے کہتے تھے کچھ ہے تو بتائیں, آپ کی کوئی نیڈس ہوئی, کوئی ضرورت, تو ہم جو کہتے تھے وہ ہمیں پرووائڈ کرتے تھے, اور اچھے طریقے سے, یعنی کہ عزت کے طریقے سے. تو یہ بڑی انسپائرنگ تھی ہمارے لیے کہ یار چلیں ایک قید ہی ہے جو کاٹنی ہے, اس کے علاوہ کوئی ایسی پریشانی نہیں تھی. فیملی اب ان ساری باتوں کے اوپر نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ نواز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ ہر رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے سعودی عرب. اس دفعہ وہ نہیں گئے. شہباز شریف گئے ہیں اور ساتھ میں مریم نواز صاحبہ گئی ہیں, مگر وہ نہیں گئے. وہ بہت ہرٹ ہیں, وہ پاکستان کے حالات و واقعات کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہیں. نواز شریف کو جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ پورا کر کے ان کو تو آرام سے بیٹھ کر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ تو کنگ میکر ہیں جی. اب وہ بیچارے کنگ میکر بننے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اب ان کو 10 سال اور ملنے چاہیے تھے, 5 سال تو کم از کم اور ملنے چاہیے تھے, ان کو یہ ٹرم ملنی چاہیے تھی, ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا چوتھی بار. لیکن وہی بات ہے کہ وہ نہیں باری آئی اور ان کے جو ساتھیوں کو ہرایا گیا. اب ایسے میں میاں محمد نواز شریف کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے, اور جو رانا صاحب ہیں آج کل وہ محسن نقوی اور فیصل واؤڈا کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں, اور ان کا اشارہ فوج کی طرف ہے. رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے کافی دنوں پہلے بھی جو ہے تنقید کی محسن نقوی کے اوپر, اور ابھی پھر انہوں نے محسن نقوی کے بارے میں ٹانٹ کی, بات کی. کیا کی سن لیجئے. گجرات سارا جو ہے یہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کا جو حال ہوا ہے تو وہ صرف کیئر ٹیکر سیٹ اپ. جی تو آپ نے سنا. اب رانا ثناء اللہ کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ نون لیگ اور یہ جو سینٹ کے معاملات ہیں اور یہ جو وزیر داخلہ ہیں اور یہ جو محسن نقوی والے معاملات ہیں, آنے والے دنوں میں حکومت کے اندر ان کو پرابلم آئے گی.
مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت خدا نخواستہ ٹوٹ جائے گی. حکومت انشاءاللہ اپنے 5 سال پورے کرے گی. لیکن میاں محمد نواز شریف جو ہیں ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ مجھے کافی اگریسو لگ رہی ہے, پریشان بھی لگ رہی ہے اور غصے والی بھی لگ رہی ہے. یہ تینوں تاثرات کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو وہ جو کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے اشائیہ دیا گیا, اور کور کمانڈر ہاؤس کے اندر 9 مئی والا مجرم یعنی علی امین گنڈا پور کو بلایا اور پھر بلا کر ان کو کھانا بھی کھلایا, ان کو افطار بھی کرایا, اس کے بعد نواز شریف کا کیا رد عمل ہے سنیے. اور اس تماشے میں پوری قوم کو اور پورے ملک کو تماشا بنا دیا ہے. اور ایک شخص کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے کتنے جتن ہو رہے ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ دوہرے معیار. ہم کو تو 1 منٹ میں نکال دیا گیا, اور کسی نے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا تھا. کسی کو حکومت سے نکالا جا رہا ہے اور کسی کو حکومت میں لایا جا رہا ہے, کسی کو پھانسی گھاٹ پر لٹکایا جا رہا ہے, کسی کو عمر قید کی سزا سنائی جا رہی ہے, اور آمروں کے لیے یا ڈکٹیٹروں کے لیے جو ہے وہ نظریہ ضرورت ایجاد کی جاتی ہے, اور ہم جیسے وزیر اعظموں کو ایک دھکا اور دیا جاتا ہے, اور ڈکٹیٹروں کو گلے لگایا جاتا ہے, ان کے گلے میں ہار پہنائے جاتے ہیں, اور پھر جو آئین توڑتے ہیں ڈکٹیٹر جو ہے ان کو آئین توڑنے کے انعام میں آئین کو امینڈ کرنے کے لیے اختیارات دیے جا رہے ہیں. 3 سال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین سے جو مرضی کھلواڑ کریے, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کو تو ہار پہنانا چاہیے. آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو نکال کے باہر کیا اور خود آپ نے آ کے تو سنبھالی عنان حکومت. اس کے بعد اسی کورٹ میں سے مجھے آپ کو بھی پتا ہے, آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ گاڈ فادر تک مجھے کہہ دیا گیا, سسلین مافیا تک مجھے کہہ دیا گیا. اور ایک جج جو عظمت سعید شیخ صاحب ہیں, انہوں نے تو ایک کہا مجھے, میں وزیر اعظم تھا پاکستان کا اور کسی کی پروموشن کا معاملہ تھا. آپ کبھی سنیں گے وہ معاملہ تو آپ بھی بڑے حیران ہوں گے اور حیرت زدہ ہو جائیں گے. تو وہ جج صاحب چاہتے تھے کہ اس کی پروموشن ہو, مجھے پتا بھی نہیں کیس کا, اور وہ نیچے ہی جو ہے نا وہ بیوروکریسی میں گورنمنٹ. اور میں نے تو آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے کہ خان صاحب باقاعدہ طور پہ 3 لوگوں کو مبینہ طور پہ یہ خبریں اڑتی ہوئی آ رہی ہیں. چلو جی, ہمارے پاس بھی, میرے بھی پاس ایک ہدہد ہے, وہ ہدہد آ کے مجھے بتاتی ہے. اس ہدہد نے مجھے بتایا ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کو خان صاحب بھیج رہے ہیں اور ان کے پیروں میں گر کے جنرل عاصم منیر کے کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں, صرف اور صرف آپ نے ایک کام کرنا ہے. 2 شرائط رکھ رہے ہیں. ایک شرط یہ کہ آپ مجھے انگلینڈ بھیج دو, کیونکہ وہاں پہ جمائمہ بھی ہے, ان کے بچے بھی ہیں. بشرا بی بھی نہیں چاہتی کہ وہ انگلینڈ جائیں. لیکن دوسری ان کو کہا گیا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو سعودی عرب یا قطر آپ جا سکتے ہو. انہوں نے انکار کر دیا. دوسرا, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیروں میں گر کے معافی تو مانگ لیتا ہوں, لیکن لوگوں کے سامنے آپ کو گالیاں دوں گا, کیونکہ میرا جو ووٹ بینک ہے نا وہ اسی بات کے اوپر بنا ہوا ہے. آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا, یہ تو میری خبر ہے, میرا سورس ہے. مگر اعزاز سید نے بھی کل جو ہے وہ چینل پہ بیٹھ کے یہی باتیں دہرائی ہیں. آئی تھنک ہو سکتا ہے ان کا بھی وہی سورس ہو. وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجیے. یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو بنیاد ہے نا, جو میں بنیاد عرض کر رہا ہوں, جی جی, کہ وہ کہتے ہیں بند دروازے کر لو, میں بوٹ پالش کر لوں گا, لیکن میں کھلے دروازوں سے لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے لوگوں کو عزت دے کر, لوگوں کو گلے لگا کے نیلسن منڈیلا کی طرح ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو کھلے دروازے کے ساتھ خود بھی غلطیاں ماننی پڑیں گی, باقیوں کی بھی منوانی پڑیں گی, باقیوں کو بھی عزت دینا پڑے گی, اور تب ہی خود آپ کو بھی عزت ملے گی. یہ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.